میں ریزرو سیٹ پہ تو نہ جی اپلیکنٹ ہوں اور نہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ کبھی اس سیٹ پہ آؤں، لیکن کیونکہ موضوع یہ ہے، لیکن موضوع میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ریزرو سیٹ کا نہیں ہے۔ موضوع اس وقت آئین میں آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے بیسک فنڈامنٹل رائٹس، آپ کے جو بنیادی حقوق آپ کو اس آئین نے دیے ہیں، یہ اس کا کیس ہے۔ یہ یاد رکھیے، آپ کا قانون بہت اس پہ کلیئر ہے کہ ویمن ریزرو ایم این اے اور مذہبی اقلیتیں کون ہیں اور ان کو سیٹ کیسے ملے گی، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ اس عدالت نے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے جو یہ بیٹھے ہیں لوگ، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان نہیں، صاحبزادہ حامد رضا نہیں، بیرسٹر گوہر نہیں، یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اسمبلی میں کون بیٹھے گا، چاہے وہ نیشنل ہو چاہے وہ پروونشل ہو۔ اتنی شرم مجھے آ رہی تھی جس دن یہ ریزرو ایم این اے خواتین اور اقلیتیں جن کو پتا تھا کہ وہ 9 فروری کا الیکشن اور فارم 45 کی پیداوار ہے، انہوں نے قرآن پہ قسم کھا کے حلف لیا۔ مجھے بتائیں کیا وہ ملک اس کو اللہ تعالیٰ رہنے دے گا جہاں پہ اس قسم کے کفر ہو رہے ہیں؟ یہ ریزرو سیٹ کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کو بیچنے کے مترادف ہے، ایمان کو بیچنے کے مترادف ہے۔ میری ساری یہ کالیگز ہم سب اکٹھے تھے اسمبلی میں جب میں ریزرو ایم این اے تھی، اور مجھے یاد ہے ہم سب کے گھروں پہ یہ ڈاکٹر رخسانہ، ان کے 2 جوان بیٹوں کو دھاوا بولا گیا، ایک کو اریسٹ کیا گیا۔ غلطی کیا تھی کہ والدہ ایم این اے پی ٹی آئی کی اور پریس کانفرنس نہیں کرتی ہے۔ یہ غزالہ سیفی ان کے خاوند کو اٹھا کے لے گئے کہ پارٹی چھوڑ دو۔ ڈاکٹر نوشین حامد ہماری پارلیمانی سیکٹری ہیلتھ تھی، ان کا ہاسپٹل توڑ دیا، ان کا گھر توڑ دیا، ان کے 3 بیٹوں کو اٹھا کے لے گئے بہوؤں سمیت، ان کے ساتھ کیا۔ دیکھیں اگر میں اب رونا شروع کر دوں نا کہ ہائے ہمارے پاس یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو یہ جو ڈرامہ کرتے نا کہ آگ کا دریا کراس کر کے آئے ہیں، سمجھ آ جائے گی۔ دیدی چپ شیوا۔ اب ایشو یہ ہے اس وقت کہ ہم سپریم کورٹ کیوں آئے؟ سپریم کورٹ سے ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ سپریم کورٹ کو کوئی حق نہیں ہے کہ فیصلہ کرے کہ کون بیٹھے گا اسمبلی میں، وہ صرف پارٹیاں کر سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور وہ نہیں کر رہے ہیں۔ 4 مہینے سے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ملٹری ٹرائلز میں سڑ رہے ہیں جیلوں میں اس گرمی میں۔ کیوں سپریم کورٹ ان کی ہیئرنگ نہیں کرتی ہے؟ سپریم کورٹ ذاتیات پہ کیوں آ گئی ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لوں گی، میں پوری عدالت کا نام لوں گی۔ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہائی کورٹ کے ججز، یہ سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ کوئی ایرے غیرے جج نہیں ہے، دس از دا سپریم کورٹ آف دا لینڈ۔ اور انہوں نے بولا کہ ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے گئے، ہمارے بیڈ روم میں لگائے گئے، ہمارے بہنوئیوں کو اٹھایا گیا، ان کو الیکٹروکیوٹ کیا گیا، تو کیا آپ کی بیویاں بچیں گی؟ عوام کی بیویاں بچیں گی؟ اگر جج کہہ رہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، کدھر جائیں جج؟ اگر جج کو حفاظت نہیں ہے، قانون نہیں ہے، تو ہم کدھر جائیں؟ ہم اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کفن باندھ کے ہم ادھر آتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک فیصلہ ہوگا اور ہم سب کو اڑا دیں گے، ہم پھر بھی کھڑے ہیں۔ کل وہ ضرب استحکام ان کا آ گیا۔ او بھائی، ضرب استحکام خان کے ٹائم پہ تو نہیں تھا، نہ ڈرون تھا، نہ کوئی ٹیررسٹ تھا۔ اب نہ سیٹیں دیتے ہیں، نہ جیل سے لوگوں کو نکالتے ہیں، نہ عوام کو انصاف دیتے ہیں، پرچے کاٹ رہے ہیں۔ اچھا بجلی کی قیمتیں آسمان کو چلی گئی ہیں، کھانا پینا اسکول ہسپتال، یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ 5% پاکستان کا چھوٹا ہو کے 1% بن جائے، ہم ان کے غلام ہوں۔ جو متوسط طبقہ ہم اسے کہتے ہیں اسے شرنک کر دے کہ وہ آواز نہ اٹھا سکیں، اور جو غریب طبقہ ہے وہ ان کا غلام بن جائے، ان کے جوتے صاف کرے، وہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ کتنوں کو اٹھائیں گے؟ 25 کروڑ کو اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھا سکتے۔ خوف یہی ہے ان کو کہ چلو عورتوں پہ یہ الیکشن پہ ان کو بزی رکھو، فارم 45 پہ بزی رکھو، عمران خان کے جھوٹے کیسز پہ ان کو بزی رکھو، بشرا بی بی کے کیسز پہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، یہ ڈرامہ کرو تو یہ بھول جائیں گے کہ یہ پاکستان بیچ چکے ہیں، نہیں بھولنے دیں گے۔ یاد رکھیں اس وقت ساری لڑائی پاکستان کی ہے، یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی لڑائی نہیں ہے۔ پاکستان رہے گا تو ہم ہوں گے، پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے۔ 2 پرائم منسٹرز نے یہ بات کہی تھی کہ چلے جاؤ پاکستان سے، کہاں جائیں؟ ویزے دے دو، پاسپورٹ دے دو، پیسے دے دو تو چلے جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے ان چیزوں سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا۔ یہ ویمن
اور مائنورٹی کا ایشو نہیں، اس کے پیچھے بڑی بڑی چالیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائیں گی. خان نے جو بات اب تک کہی ہے وہ سچ ہو گئی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گی. پاکستان زندہ باد.